توبہ اور خشیت الہی کی رات، مغفرت طلب کرنے کی رات۔ ہم اپنے حال پر بھی تو ذرا غور کریں۔ دنیا کی سیاہ کاریوں میں گم ہوتے چلے گئے۔ اس دنیا میں بہت پولیوشن بڑھ گئی۔ یہ رات ہر سال آ کر ہمیں پکارتی کہ آئیں دل کی وادی کو صاف کر لیں۔ غفلت پر روئے بغیر کچھ ملتا۔ وہ کیسے آنسو ہیں جن سے خدا کو پیار ہے۔ کوئی ہے جو مجھ سے مانگ لے، میں عطا کرنے والا ہوں۔ اے بندو سمجھ جاؤ یہ دنیا بڑی عیار ہے۔ اللہ فرماتا ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں، قیامت کے دن تیرے آنسوؤں کی قسم میں تجھے اپنے سایہ رحمت کی آغوش میں چھپا کر بیٹھا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم و مکرم علماء کرام، فضلاء اعظام، خطباء، واعظین، ڈائریکٹرز، معززین، اور بالخصوص آج کی اس مبارک شب توبہ اور خشیت الہی کی رات، گریہ و زاری اور آہ و بکا کی رات، اللہ رب العزت کے حضور گناہوں کا پہاڑ لے کر اس کے بندوں کی اجتماعیت میں آ کر اس کے حضور مغفرت طلب کرنے کی رات، اس خوبصورت نصف شعبان کی مبارک رات کے اس مبارک لمحوں میں منہاج القرآن ڈنمارک نارتھ ویسٹ کے اس خوبصورت مرکز میں اپنی جھولیاں پھیلائے مرد و زن، نوجوان اور بزرگ، محبین، متوسلین، رفقاء وابستگان اور اللہ کے بندے اس مرکز کی رونق بنے۔ ان لمحات میں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی ایک خاص خدمت کا پہلو اللہ رب العزت اس مشن کے غلاموں کو کسی نہ کسی دور میں ضرور عطا کرتا۔ جسم بن جائے اور قلب تیار نہ ہو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، ذہن نشین کر لو یہ تمہارے جسموں میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے۔ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو سمجھ لو پورے جسم کی اصلاح ہو گئی۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ فاسد ہو جائے، وہ کرپٹ ہو جائے، وہ بیمار ہو جائے، وہ سقیم ہو جائے، وہ مریض ہو جائے، وہ ٹیڑھا ہو جائے، وہ میت ہو جائے، مردہ ہو جائے، وہ غلیظ ہو جائے، وہ ناپاک ہو جائے، وہ نجس ہو جائے، وہ پراگندہ ہو جائے، پولیوٹڈ ہو جائے، سمجھ لو تمہارا جسم بھی تباہ ہو گیا۔
وہ کیا ہے؟ الا وہی القلب، و خبردار ذہن نشین کر لو، اس لوتھڑے کا نام دل ہے۔ فرمایا میں تو اس دل کو دیکھتا ہوں۔ سمجھ لیں پورا جسم اجتماعیت کے لیے رکھ کر اللہ رب العزت دل کو اپنے لیے رکھ لیتا۔ فرما رہا ہے تمہارے پورے جسم میں سے مجھے صرف ایک حصہ پسند ہے، اور اس حصے کو میں کیا کہتا ہوں؟ اسے دل کہتا ہوں۔ اور اس دل کو جب میں اپنے اولیاء، عارفین، محبین، مقربین کے جسم میں رکھ دیتا ہوں تو انہیں میں اپنے برتن بنا دیتا ہوں، انہیں میں اپنے برتن بنا دیتا ہوں۔ اور پھر حکیم ترمذی اپنی کتاب نوادر الاصول میں فرماتے ہیں کہ ان للہ فی الارض اوانیہ، کہ اللہ رب العزت کے بھی زمین پر کچھ برتن ہوتے۔ پوچھا یا رسول اللہ اس کے برتن کون سے ہیں، کیسے ہیں، کس طرح ہیں؟ فرمایا الا وہی القلوب، پھر فرمایا کہ وہ اولیاء اللہ کے سینوں میں چھپے ہوئے جو دل ہوتے ہیں، جو مقربین کے، خاشعین کے، خائفین کے، ذاکرین کے، محبین کے، متوسلین کے جو دل ہوتے ہیں وہ خدا کے برتن ہوتے ہیں۔ وَآنِيَةُ رَبِّكُمْ قُلُوبُ عِبَادِهِ الصَّالِحِينَ، اور جو اللہ کے برتن ہیں وہ اہل اللہ کے سینوں میں چھپے ہوئے دل ہوتے ہیں۔ فرمایا وَأَحَبُّهَا إِلَيْهِ أَلْيَنُهَا وَأَرَقُّهَا، فرمایا جو ان میں سے سب سے محبوب ترین برتن ہوتے ہیں، جنہیں وہ بڑا سجا دجا کر احتیاط سے رکھتا ہے، فرمایا وہ جو سب سے زیادہ جن برتنوں سے پیار کرتا ہے وہ دل ہوتے ہیں جو بڑے رقیق ہوتے ہیں، بڑے نرم ہوتے ہیں، بڑے ملائم ہوتے ہیں، بڑے سوز و گداز کی کیفیت والے ہوتے ہیں۔ اور دوسرے برتن جسے پسند کرتا ہے وہ اصفاہا، جو اندر سے صاف ہو جاتے ہیں، جو نہ کسی کے لیے بغض رکھتے ہیں، نہ کینہ رکھتے ہیں، نہ کسی کے لیے غصہ رکھتے ہیں، نہ غضب رکھتے ہیں، نہ تنگی رکھتے ہیں، نہ دکھ رکھتے ہیں، نہ ملال رکھتے ہیں۔ وہ صاف ستھرے ہوتے ہیں، لوگ ان کو بہت کچھ کہہ کے چلے جائیں وہ تب بھی کوئی ملال دل میں نہیں رکھتے۔ فرمایا اللہ کو ایسے دل بڑے پسند ہیں۔ پھر فرمایا وَأَصْلَبُهَا، جو بڑے مضبوط ہوتے ہیں، ہوا چلے طوفان چلے نہ دائیں جاتے ہیں نہ بائیں جاتے ہیں۔ کئی دل ایسے ہوتے ہیں ادھر ہوا چلے مڑ کے ادھر دیکھتے ہیں، ادھر چلے ادھر دیکھتے ہیں، شاید کچھ مل جائے۔ جنہوں نے بڑی بارگاہ دیکھ لی ہو وہ دل کسی اور کو نہیں دیکھتے۔ اہل اللہ میں سے ایک کامل فرماتے ہیں اپنی کتاب میں کہ ایک نوجوان کسی مسجد کے زاویے میں اسی دل کی کائنات میں اپنے آپ کو بسا کے کسی کی یاد میں گم بیٹھا تھا۔ اب مراقبے کے عالم میں تھا کہ سیدنا خضر علیہ السلام آ کر اس کے ساتھ بیٹھ گئے، مگر اس نوجوان نے نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا کہ میرے ساتھ کون ہے۔ وہ تقریباً 2-2.5 گھنٹے بیٹھے رہے، پھر چلے گئے۔ پھر ان کی ملاقات ایک عرصے کے بعد ہوئی۔ پھر سیدنا خضر علیہ السلام کہتے ہیں ارے نوجوان تو کیسا نوجوان؟ میں فلاں دن فلاں وقت اس مسجد میں تیرے پاس آیا، تیرے پہلو میں بیٹھا اور تو نے نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ اس نے قدم پکڑ لیے، اس نے کہا حضرت معاف کر، آپ کا گناہ گار ہوں، مگر بات یہ ہے میں بڑے دربار میں گم بیٹھا تھا، میں بڑے دربار سے ہٹتا تو پھر دائیں بائیں دیکھتا۔ جس کے دل خدا کے برتن بن جائے، انوار الہیہ کی
پکوان جس میں اتارے جائیں، وہ دل بھی کبھی مڑ کے دیکھتا ہے کہ کس نے زیادتی کی اور کس نے اچھا کیا اور کس نے برا کیا؟ تو اہل اللہ کی پہلی خوبی یہ ہے کہ اللہ رب العزت تب ہی تو انہیں اپنے برتن بناتا ہے کہ جب سے خدا کو چاہا ہے کسی اور کی چاہت دل میں آنے ہی نہیں دی۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں اپنے اولیاء کے دلوں کو اپنے برتن بنا دیتا ہوں۔ مگر بات یہ ہے کہ قلب کی 25 قسمیں ہیں جس کا ذکر قرآن مجید میں ہوتا ہے۔ کبھی اللہ رب العزت اسے قلب سلیم کہتا ہے، کبھی قلب منیب کہتا ہے، کبھی اسے صحیح سلامت اور صحت مند دل کہتا ہے، اور کبھی اسے رجوع والا، انابت والا، خوف الہی والا، خشیت الہی میں رونے والا دل کہتا ہے، اسے قلب منیب کہتا ہے۔ کبھی قلب متقی کہتا ہے، جب وہ دل پرہیزگار ہو جائے کہ ہر غیر کی چاہت کو دل سے نکال دے، سمجھ لو پرہیزگار دل ہو گیا، اسے قلب متقی کہتا ہے۔ پھر کبھی قلب مطمئن، جب وہ ہر حال میں دل خدا کے حضور مطمئن ہو جائے، سمجھ لیطمئن قلبی، تو پھر اسے قلب مطمئن بنا دیتا ہے۔ کبھی قلب حی کہتا ہے، کبھی قلب خائف کہتا ہے، اور پھر کبھی قلب مخبت کہتا ہے، کبھی عاجزی والا دل بناتا ہے۔ کسی کو قلب مریض دیتا ہے تو کسی کو قلب لین دیتا ہے، تو کسی کو قلب وجل دیتا ہے یعنی خائف دل، کسی کو قلب غلیظ دیتا ہے تو کسی کو قلب سقیم دیتا ہے، تو کسی کو قلب حی یعنی زندہ دل دیتا ہے۔ حاضرین محترم، صرف یہ کہہ رہا ہوں، اس دنیا میں بہت پولیوشن بڑھ گئی، لوگ اس وقت پولیوشن فری اور گرین انوائرمنٹ کی بات کر رہے ہیں، اور پولیوشن کے اوپر بڑی بڑی کانفرنسز ہو رہی ہیں، اور پولیوشن سے خالی دنیا کی تلاش جاری ہے۔ یہ دنیا پہنچے یا نہ پہنچے، میں یہ کہتا ہوں کہ آئیں دل کی وادی کو صاف کر لیں، اس برتن کو اتنا طاہر اور مطہر کر لیں کہ آپ کہہ دیں باہر کی دنیا صاف ہوتی ہے یا نہیں، میرا دل گرین ہو گیا، میرا دل سرسبز ہو گیا، شاداب ہو گیا، میرے دل کی بہاریں آ گئیں، اور وہ بہار ذکر الہی کے بغیر نہیں آئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ذکر تو ان سچے عیسائیوں کے حوالے سے ہے، ان راہبوں کے حوالے سے ہے جو حق سمجھ لیتے ہیں، اور جن کے دل میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نے دستک دی اور ان کے دلوں نے گواہی دی، اور انہوں نے حق کو پہچانا، اور حق کے پہچاننے کے باعث وہ اپنی آنکھوں کو چھلکنے سے نہ روک سکے، اور ان کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں، آنسوؤں سے بھر آئیں، اور آنسو بہنے لگے، اور وہ اللہ کے حضور کہنے لگے۔ قرآن مجید میں اب اس کا ذکر یوں ہوتا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ ان میں سے بعض میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سچے عیسائی جب اس قرآن کو، اس کلام کو اور اس حق کو سنتے ہیں، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب جو آپ پر نازل ہو رہا ہے، جب وہ حق پر چلنے والے سچے عیسائی بھی جب اس کلام الہی کو سنتے ہیں جو رسول عربی علیہ الصلوۃ والسلام پر اتارا گیا، تو محبوب ترا اعینہم، تو محبوب آپ ان کی آنکھوں کو دیکھتے ہیں۔ اس کا یہاں مطلب پتہ چلا کہ حضور بھی آنکھوں کو دیکھتے ہیں، کہ حضور کی نگاہ بھی آنکھوں پر پڑتی ہے۔ صرف اللہ کو اشک بار نگاہ نہیں چاہیے، حضور کو بھی بہتی ہوئی نگاہ چاہیے۔
حضور کو بھی آنسو بہاتی ہوئی نگاہ چاہیے، حضور کو بھی آنسوؤں سے چھلکتی ہوئی نگاہ چاہیے، آنسوؤں سے ڈباتی ہوئی نگاہ چاہیے۔ فرماتے ہیں تارا اعینہم، اے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ان کی نگاہوں کو، آنکھوں کو اشک ریز دیکھتے ہیں۔ ان آنسوؤں کا چھلکنا محبوب تفیض من الدمع، کہ وہ جو آنسوؤں سے ان کی آنکھیں بھر آتی ہیں، جو پر ہو جاتی ہیں، پھر وہ آنسو چھلکنے شروع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ زمین کو تر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ محبوب مما عرفوا من الحق، یہ اس حق کے باعث ہے جو قرآن سنتے ہوئے انہیں سمجھ آ گیا۔ اس کا مطلب ہے آنکھوں کا چھلکنا بھی حق سے متعلق ہے۔ حق سمجھ آئے تو آنکھیں رک نہیں سکتی۔ اگر حق کی بات سمجھ آئے تو آنکھیں اپنے آپ کو اشک بار ہونے سے روک نہیں سکتی۔ تو فرمایا پھر کہہ اٹھتے ہیں، یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، کہ مولا تو گواہ ہو جا، ہم ایمان لے آئے اس کلام پر اور ہمارا بھی ایمان لانے والوں میں شمار کر دے، ہمارا نام بھی لکھ دے، اور ہمیں بھی گواہ کے طور پہ لکھ دے کہ محبوب جب تیرا کلام تیرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سن رہے تھے تو ہمارے دل گواہی دے رہے تھے کہ یہ حق بات کہہ رہے ہیں، تو میرے محبوب ہمیں بھی حق کی گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت کو جو بات پسند آئی، جو ہماری گفتگو کا موضوع ہے، کہ رونے والی آنکھ صرف اللہ کو پسند نہیں، رونے والی آنکھ، چھلکنے والی آنکھ، اللہ کی گریہ و زاری میں بہنے والی آنکھ تو اللہ کو بھی پسند ہے اور حضور علیہ السلام کو بھی پسند ہے۔ پھر آگے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 109 میں فرمایا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، پھر محبوب ان کا حال یہ ہے کہ پھر وہ تڑپتے رہتے ہیں، پھر آہو بکا کا پیکر ہو جاتے ہیں۔ جن کو آپ کی زبان اقدس سے نکلا ہوا کلام جب ان کے دلوں کو دستک دے کر گزر گیا، وہ رک نہ سکے، ان کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں، ان کے دل تڑپنے لگے، وہ اپنی تھوڑیوں کے بل جھک کر سجدہ ریز ہو گئے، یبکون اور روتے چلے گئے، آہو بکا اور خشیت کا پیکر ہو گئے، وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، فرمایا کہ پھر جیسے جیسے قرآن پڑھتے چلے گئے ان کا خشوع اور خضوع مزید بڑھتا چلا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی قرآن پڑھے اور اسے خشوع اور خضوع نہ ملے، کوئی کلام الہی سنے، وہ کیسا پتھر دل انسان ہوگا کہ جو کلام الہی سنے اور جو زبان اقدس مصطفیٰ سے ادا ہو رہا ہو اور سن کر بھی اس کا دل گواہی نہ دے، اس کی آنکھیں اشک بار نہ ہوں، اس کا دل تڑپ نہ جائے، اس پر کیفیت طاری نہ ہو جائے، اور پھر وہ آہو بکا کا پیکر بن کر اس مچھلی کی طرح تڑپتا تڑپتا نہ جائے۔ اب یہاں پر ایک بات تو واضح ہو گئی کہ آنسو اس وقت تک نہیں چھلکتے جب تک انسان کو معرفت الہیہ میں سے کچھ نہ کچھ حصہ نہیں ملتا۔ یہاں پتہ چل گیا کہ آنسوؤں کا تعلق بھی معرفت الہی کے ساتھ ہے۔ وہ سچے عیسائی تھے، وہ اپنی کتاب پڑھنے والے تھے، اس کا درس دینے والے تھے، اور اس نبی آخر الزماں کی آثار اور ان کی خصلتوں کو، خوبیوں کو، خصائص کو یاد کرنے والے تھے، اور کلام الہی
اور آخری کتاب کا انتظار کرنے والے تھے، جب انہوں نے وہ کلام سنا تو دلوں نے گواہی دے دی، جس کا انتظار کر رہے تھے وہ کلام آ گیا۔ جب معرفت ملتی ہے تو خشیت والا بندہ وہ ہوتا ہے جس کی آنکھ نہ رک سکے، جو تڑپنے سے اپنا آپ کو نہ روک سکے۔ تو اس کے سچے ہونے کی علامت نمبر 1 یہ ہے، جب کوئی کلام الہی پڑھے اور وہ کلام میں بھی سچا ہو، سماع میں بھی سچا ہو، دل میں بھی سچا ہو، تو اس کی پہلی علامت یہ ہے کہ قرآن کو سنتے ہی اشک بار ہو جاتا، اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں، اور آنسوؤں کا چھلکنا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس معرفت میں سے کچھ نہ کچھ اسے ملا ضرور ہے۔ پھر جیسے جیسے وہ کلام الہی اللہ کا بندہ سنتا چلا جاتا ہے، ویسے ویسے وہ قیامت کے احوال اور معرفت میں ڈوبتا چلا جاتا ہے، پھر اللہ کے کلام کی معرفت میں ڈوبتا چلا جاتا ہے، پھر اس کے جود و کرم اور بخشش کی طلب میں ڈوبتا چلا جاتا ہے، پھر اس کی عظمت اور اس کی ذات کی معرفت میں ڈوبتا چلا جاتا ہے، پھر اس کی قربت کی تلاش میں ڈوبتا چلا جاتا ہے، پھر اس کی دوستی کی تلاش میں ڈوبتا چلا جاتا ہے، پھر دیدار الہی کی تلاش میں بھی ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ پھر جیسے جیسے معرفت کے پردے ہٹتے چلے جاتے ہیں، ویسے ویسے آنکھیں چھلکنا شروع کرتی۔ ہمیں ایک بات تو واضح ہو گئی، اور یہاں سے ہم آگے چلیں گے۔ کبھی اللہ رب العزت حق کو گریہ وزاری سے جوڑتا ہے، اور کبھی اپنی معرفت کو گریہ وزاری سے روکتا۔ کبھی اللہ رب العزت کی ہدایت کو گریہ وزاری سے جوڑتا ہے، کبھی حق کو گریہ وزاری یعنی رونے سے جوڑتا ہے، اور کبھی اپنی معرفت کو گریہ وزاری سے جوڑتا ہے۔ اور جب تک بندے کے دل کو نرمی، خستگی اور شکستگی نصیب نہیں ہوتی، اس وقت تک اس کا دل اسے رونے پر مجبور نہیں کرتا۔ اس لیے کہا، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، کہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر نگاہ آئینہ ساز میں۔ اللہ رب العزت کو پھر گریہ وزاری کے لیے شکستہ دل چاہیے، وہ ملائم دل چاہیے، جس کے اندر حق کے نور نے اتنی خستگی پیدا کرتی ہو کہ وہ اللہ کے حضور گر کر اپنے گناہوں پر پشیمان ہو کر پھر رونے پر مجبور ہو جائے اور کہے، مولا تو ہی حق ہے، تیرا کلام ہی حق ہے۔ اب یہاں پر حدیث شریف پیش کرنے لگا ہوں کہ متفق علیہ حدیث ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ 7 لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنی سایہ رحمت کی آغوش میں لے لے گا۔ وہ 7 لوگ ایسے خوش قسمت ہوں گے قیامت کے دن، جس دن نہ کسی پر کسی کا سایہ ہوگا سوائے اللہ رب العزت کی رحمت کا سایہ ہوگا۔ تو 7 خوش قسمت لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہیں اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنے سایہ رحمت میں چھپا کے رکھا ہوگا۔ اب ان میں سے صرف آج کی گفتگو کی مناسبت سے پہلا شخص ہے۔ اب یہاں سے ہم بات کو آگے لے کے چل رہے ہیں۔ فرمایا پہلا شخص جسے اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنی سایہ رحمت میں چھپا کے قیامت کے دن رکھا ہوگا، وہ کون ہوگا؟ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ۔ پہلا شخص وہ ہوگا جس نے خلوت نشین ہو کر خدا کو یاد کر لی۔
وہ خلوت میں بیٹھا، خدا کو یاد کیا، اس کی یاد میں آنسو بھر آئے، آنکھیں پر ہو گئی اور خشیت الہی میں آنسو بہنے لگے۔ اللہ فرماتا ہے اس آنسو بہانے والے نوجوان سے کہہ دے گھبرانے کی ضرورت نہیں، قیامت کے دن تیرے آنسوؤں کی قسم میں تجھے اپنے سایہ رحمت کی آغوش میں چھپا کر بیٹھا ہوں۔ سیدنا ابو امامہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کو لیس شیء احب الی اللہ من قطرتین۔ سیدنا ابو امامہ فرماتے ہیں کہ بات ان آنسوؤں کی ہے، اور ہماری گفتگو یہیں سے شروع ہو رہی ہے کہ وہ کیسے آنسو ہیں جن سے خدا کو پیار ہے، جو خدا کے قریب ہیں، جو خدا کے اس سایہ رحمت میں بٹھانے کے قابل کر رہے ہیں۔ اب حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 قطرے ایسے ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں۔ پوچھا حضور وہ 2 قطرے کیا ہیں؟ فرمایا قطرۃ من دموع فی خشیت اللہ، پہلا قطرہ وہ جو خشیت الہی اور خوف الہی میں بہہ گیا، پہلا وہ قطرہ جو اللہ کی خشیت میں، خوف میں، محبت میں، رقت میں رک نہ سکا اور آنکھوں سے چھلکتا رہا۔ فرمایا وَقَطْرَةُ دَمٍ وَتُحْرَاقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور سنن ترمذی کی یہ حدیث ہے، فرمایا دوسرا قطرہ وہ جو اللہ کی راہ میں مجاہد ساری رات بہاتا رہا، یعنی وہ قطرہ خون جو مجاہد فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں بہا گیا۔ ایک وہ قطرہ خدا کو بڑا پیارا لگتا ہے، اور ایک وہ عاشق جو رات کو بیٹھ کر خدا کے حضور خشیت الہی میں روتا رہا، فرمایا کہ میرے مولا کو یہ 2 قطروں سے بڑا پیار ہے۔ تو آج کی رات ہم خوف اور خشیت الہی میں بہنے والے آنسوؤں کے قطروں کی بات کریں گے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ذکر اللہ ففاضت عیناہ من خشیت اللہ، جس نے اللہ کا ذکر کیا، من خشیت اللہ، خشیت الہی کے باعث بندہ جس نے ذکر کیا اور خشیت الہی کے باعث اس کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے۔ پھر فرمایا یصیب الارض، یہاں تک کہ وہ آنسو زمین پر گر پڑے۔ فرمایا لم يعذبه اللہ تعالی یوم القیامہ، فرمایا وہ بندہ جس نے خلوت نشین ہو کر تھوڑی دیر کے لیے خدا کو یاد جو کیا، اس کی خشیت الہی میں تڑپا، اس کی خشیت میں رویا، اس کے خوف میں رویا، گر گرانے لگا اور پیکر خشیت بن گیا، پیکر سوز و گداز جو بنا، اس کیفیت میں آنسو بھر آئے، وہ ٹپکنے لگے، یہاں تک کہ چند قطرے زمین پر گر گئے۔ فرمایا میری عزت کی قسم، قیامت کے دن دوزخ کی آگ اس کی آنکھوں تک، اس کے وجود تک اسے چھو نہ سکے گی، اسے مس نہ کر سکے گی۔ پھر ترمذی شریف کی حدیث ہے، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عینان لا تمسہما النار، 2 آنکھیں ایسی ہیں کہ جنہیں آگ چھو نہ سکے گی۔ یا رسول اللہ فرمائیے وہ کون سی آنکھیں ہیں؟ فرمایا عین بکت من خشیت اللہ، ایک وہ آنکھ جو خدا کی خشیت میں رو پڑی۔ پھر فرمایا وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، اور وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں مجاہد بن کر جاگتی رہی۔ ایک اللہ رب العزت کو جاگنے والی آنکھ بہت محبوب ہے، اور ایک اللہ رب العزت کو رونے والی آنکھ بڑی محبوب ہے۔
کہتا ہے جو جہاد فی سبیل اللہ میں جاگتا رہا، ایک مجھے اس کی آنکھ بڑی محبوب ہے، خواہ وہ جہاد بالعلم کرتا رہا، جہاد بالنفس کرتا رہا، بالعمل کرتا رہا، میری محبت میں لکھتا رہا، صفحے کے صفحے بھرتا رہا، راتوں کو جاگتا رہا، میری خاطر اپنے آپ کو جگائے رکھتا رہا۔ فرمایا ایک اس کی آنکھ سے بڑا پیار ہے، اور ایک وہ سجدہ ریز ہو گیا، آنسو ٹپکنے لگے، یہاں تک کہ میری زمین تر ہو گئی، اس کے تر ہونے کی قسم میں اس کی آنکھوں کو دوزخ کی آگ سے بچا لوں۔ سیدنا عباس بن عبد المطلب روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں عینان لا تمسہما النار، دو آنکھیں ایسی ہیں جنہیں خدا کی عزت کی قسم دوزخ کی آنکھ چھو بھی نہ سکے گی۔ فرمائیے حضور وہ کون سی ہے؟ فرمایا ایک وہ جو خشیت الہی میں ڈبا گئی، فرمایا عین بکت فی جوف اللیل من خشیت اللہ، ایک وہ آنکھ جو رات ڈھلتے ہی جھلکنے لگی اور رات ڈھلتے ہی آنسو بہانے لگی۔ ایک تو خدا کو وہ والی آنکھ بڑی پیاری، دوسری آنکھ پھر فرمایا وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، اور رات کو خدا کی خاطر چوکیداری میں گزارتی، خدا کے عبادت کی خاطر عبادت گزار بندوں کی حفاظت میں وہ چوکیداری کرتا رہا۔ ایک مجھے جاگنے والی وہ آنکھ بڑی پسند، جو علم میں جاگتا رہا، جو تقوی میں جاگتا رہا، جو ورع میں جاگتا رہا، جو ریاضت میں جاگتا رہا، جو ذکر الہی میں جاگتا رہا، جو علم و معرفت الہی میں جاگتا رہا، خود بھی جاگتا رہا، میرے بندوں کو بھی جگاتا رہا، میرا پیغام سنتا رہا، میرے بندوں کو میرا پیغام سناتا رہا، میری تلاوت کرتا رہا، میرے بندوں کو تلاوت کی حلاوت پہنچاتا رہا، میرا ذکر کرتا رہا، لوگوں کے قلوب و اذہان کو میرے ذکر سے منور کرتا رہا، میری بات کرتا رہا، لوگوں کو میری بات سنا سنا کے جگاتا رہا۔ وہ جو آنکھ خود بھی جاگتی رہی، میرے بندوں کو آج جیسے ساری رات جگائے رکھتی رہی، فرمایا وہ آنکھ بھی مجھے بڑی پیاری ہے جو خود بھی جاگتی ہے اور پھر جگا کے رکھتی ہے۔ تو آپ لوگ دونوں میں شمار ہو گئے، جو آج چھلک گئی وہ بھی خدا کو پیاری ہے، اور جو آج خدا کی ذکر کی حفاظت میں جاگتی رہی وہ آنکھ بھی خدا کو پیاری ہے۔ اب یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کون سی آنکھ لے کر جانی ہے، کیا ٹپکنے والی، ڈبانے والی، چھلکنے والی، اللہ کے حضور آنسو بہانے والی آنکھ چاہیے، یا اس کے کلام کو سننے والی آنکھ چاہیے؟ کبھی سجدوں میں جائیں، کبھی رکوع میں جائیں، یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ ایک وہ ہے جو کبھی ذکر کرے، کبھی قیام میں جائے، کبھی سجود میں جائے، کبھی رکوع میں جائے، کبھی خشوع میں جائے، کبھی خضوع میں جائے، کبھی ذکر الہی میں ڈوبے، کبھی ذکر قرآن میں ڈوبے، کبھی ذکر مصطفیٰ میں ڈوبے، کبھی انوار و تجلیات کے سمندر میں غوطہ زن ہو جائے، کبھی ستاروں میں گم ہو جائے، کبھی سیاروں میں گم ہو جائے، کبھی کہکشاؤں میں گم ہو کر کہے مولا تو نے کوئی شے باطل نہیں بنائی، حق۔ وہ آنکھ خدا کے انوار کا مشاہدہ کرے، خود بھی کرتی رہے، بندوں کو کرواتی رہے، خود بھی اس کے ذکر میں جاگتی رہے، اس کی مخلوق کو جگائے رکھے۔ فرمایا مجھے یہ جاگنے والی آنکھ بھی پیاری۔ اب یہاں پر اس کو کنسولیڈیٹ کرتے ہوئے چند واقعات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ امام بیہقی شعب الایمان میں لکھتے ہیں، اور حضرت ہیثم بن مالک روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ایک روز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اجتماع ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام خطاب فرما رہے ہیں۔ کیا خطاب فرما رہے ہیں؟ وہ بیان کرتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے روز قیامت کا ذکر کیا، قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کیا، آپ نے اللہ رب العزت کے خوف اور رجا کا ذکر کیا، آپ نے خشیت الہی کا ذکر کیا،
حضرت ہیثم بن مالک کہتے ہیں کہ کلام مصطفیٰ کا اثر ایسے ہوا کہ سامنے بیٹھا ہوا ایک شخص اس پر کیفیت طاری ہو گئی. فبکا رجل بین یدی، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سامنے بیٹھا ہوا شخص رو پڑا. اتنا رویا کہ آہو بکا کا پیکر ہو گیا. خشیت الہی میں تڑپ تڑپ کے رونے لگا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا رونا نہ دیکھا گیا. پھر وہ فنا ہو گیا، اس کی کیفیت نہ دیکھی گئی، اور آہو بکا کا پیکر بن کر زاروں کا تار روتا رہا. اس کے آنسو چھلکتے رہے اور زمین کو تر کرتے رہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے میرے صحابیوں، لو شہدکم الیوم کل مؤمن علیہ من الذنوب کامثال الجبال الرواسی لغفر لهم ببکاء هذا الرجل وذلك ان الملائکہ تبکی وتدعو له. آپ فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ گواہ ہو جاؤ، آج جو شخص بھی اس مجلس میں آیا اسے روتا ہوا دیکھتا رہا. خدا کی عزت کی قسم، اگر کوئی شخص پہاڑ کے برابر گناہ لے کر آیا ہو، اس شخص کے صدقے میں اللہ رب العزت نے اسے بھی بخش دیا. اسے روتا ہوا دیکھتا رہا ہو، خود گناہوں کا ڈھیر لے کر آیا ہو، فرمایا اور خود نہ رویا ہو اور اس کو رونا نصیب بھی نہ ہوا ہو، مگر اس مجلس میں آ جائے جس میں اللہ کی خشیت میں کوئی تڑپ تڑپ کے رونے والا موجود ہو. فرمایا آج کوئی پہاڑوں جیسا گناہ بھی لے کر آیا ہو اور اس رونے والے کی بکا اللہ کی بارگاہ میں ایسی پہنچی کہ فرشتے اتر گئے. ان الملائکہ تبکی، اسے روتا ہوا دیکھ کر فرشتے بھی رونے لگے، وہ بھی اپنے آپ کو نہ روک سکے. وَتَدْعُو لَهُ، اور اللہ کے حضور کہا کہ اے اللہ اس رونے والے کی شفاعت ان کے حق میں قبول کر لے جو نہ رو سکے. فرمایا میرے صحابیوں گواہ ہو جاؤ، اس کے رونے کی وجہ سے اگر تم میں سے کسی کے گناہ پہاڑ کے برابر بھی ہوں گے تو ملائکہ نے ایسی دعا کر دی ہے کہ اور کہہ دیا ہے مولا اس کے صدقے سے جو نہ رو سکے انہیں بھی معاف کر. جبریل امین آئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ دعا کیا کرتے ہیں؟ اب کہا کہ فرشتے محبوب دعا یہ کر رہے ہیں، مولا ان رونے والوں کی شفاعت ان کے حق میں قبول کر لے جنہیں رونا نصیب نہ ہو سکا. ہائے ہائے ہائے. فرمایا مولا اگر مجلس میں ایک بھی رو پڑے، اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، اللہ رب العزت فرماتا ہے میں اس کے صدقے سے نہ رونے والوں کو بھی آج معاف کر رہا. امام بیہقی شعب الایمان میں پھر نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس میں یہ آیت پڑھ کر سنائی اور فرمایا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، لوگوں اس دوزخ کی آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر بننے والے. یہ فرمانے کی دیر تھی کہ آپ کی بارگاہ میں ایک سیاہ فام شخص بیٹھا تھا. وہ چیخ چیخ کر رونے لگا، اتنا چیخا کہ اس کی آواز سن کر جبریل امین بھی نہ رک سکے، نیچے آ گئے اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ کون شخص ہے جو اتنا رو رہا؟ آپ نے فرمایا کہ اے جبریل یہ حبشہ کا رہنے والا ہے، بڑا اچھا آدمی. ہائے ہائے ہائے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گواہی دے رہے ہیں. اس کا مطلب جو آہو بکا کا پیکر بن جائے، جو خشیت الہی کا پیکر بن جائے، جو اپنے دل کو نرم کر لے، خستہ کر لے اور اپنے عمل پر پشیمان ہو کر رو پڑے، تو اس کے رونے کی گواہی حضور دیتے ہیں. فرمایا اے جبریل یہ حبشہ کا رہنے والا ہے، بڑا اچھا شخص ہے. پھر وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ
اس کا رونا ہی تو دیکھ کر خدا نے مجھے زمین پر بھیجا۔ ہائے ہائے ہائے۔ پوچھا پہلے تو بتائیں حضور یہ شخص کون ہے، اس کی کیا خاص بات ہے، اس میں کون سے ایسے کمال کی بات ہے؟ رب نے مجھے بلا کر کہا جبریل جاؤ میرے محبوب کو یہ خوشخبری دے دو۔ یا رسول اللہ بتائیے تو صحیح اس میں کیا خاص بات ہے؟ فرمایا حبشہ کا رہنے والا ہے، دل کا اچھا بندہ ہے، ہائے ہائے ہائے، رقت والا ہے، سوز اور گداز والا ہے، کیفیت والا ہے۔ میری بات سن کر اس پر کیفیت طاری ہوئی اور آہو بکا کا پیکر بن گیا۔ اب اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے محبوب مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، مجھے اپنے عرش کی بلندی کی قسم، جو شخص اس دنیا میں خشیت الہی میں جتنا روئے گا، میری عزت کی قسم میں قیامت کے دن اسے اتنا ہی ہنساؤں گا۔ فرمایا جاؤ جبریل میرے محبوب کو بتا دو جو دنیا میں جتنا خشیت الہی میں روئے گا اسے جنت میں اتنا ہی ہنساؤں گا۔ جو دنیا میں جتنا دکھی ہوگا میں آخرت میں اسی اتنا ہی ہنساؤں گا۔ جو جتنا ظلم کے بار تلے رہ رہا ہوگا آخرت میں اسے اتنی راحت عطا کروں گا۔ جو جتنا تکلیف میں دنیا میں ہوگا آخرت میں اتنا چین اور سکون عطا کروں گا۔ جو جتنا بلک بلک کے روئے گا اسے اپنی قربت میں بٹھا کر اتنا ہی ہنساتا چلا جاؤں۔ غور کرے کہ اللہ رب العزت کو کسی اور شے سے غرض نہیں۔ فرمایا مجھے میری خشیت میں رونے والا تڑپنے والے بندے سے اتنا پیار ہے، شاید اتنا پیار کسی اور سے نہ ہوگا۔ پھر امام طبرانی حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک روز آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور طبرانی کی حدیث ہے کہ ان اللہ تعالی ناجا موسیٰ بمئۃ الف و اربعین الف کلمۃ فی ثلاثۃ ایام۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، امام طبرانی نقل کرتے ہیں، فرمایا ایک روز اللہ رب العزت نے صرف 3 دنوں میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے 1,40,000 کلمات پر مشتمل سرگوشیاں فرمائیں اور راز و نیاز کی باتیں کی۔ اب صحابہ کرام سن رہے تھے، عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں بھی تو ان سرگوشیوں میں سے کچھ حصہ بتا دیں کہ کیا کی۔ اس کا مطلب سرگوشیاں وہاں ہو رہی تھی اور خبر حضور کو ہو رہی ہے۔ 1,40,000 کلمات پر مشتمل وہ سرگوشیاں سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ہو رہی ہیں اور ہو چکی ہیں، اور اللہ رب العزت اپنے محبوب علیہ السلام کو اس میں سے حصہ وافر عطا فرما رہا ہے۔ پوچھا حضور ہمیں بھی بتائیں کہ کوئی ہمارے بھی کام آ جائیں، کہ کوئی راز کی ایک بات ہمیں بھی بتا دیں۔ آپ نے فرمایا پہلی بات یہ تھی ان سرگوشیوں میں سے کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ میرا قرب چاہنے والوں میں سے اتنا قرب میں کسی اور کو نہیں دیتا جتنا قرب میں زہد اور ورع اپنانے والے کو دیتا۔ جتنا قرب میں صاحب زہد، صاحب ورع، صاحب خشیت شخص کو دیتا ہوں، اتنا قرب اپنی بارگاہ کا میں کسی اور کو نہیں دیتا۔ پھر دوسری بات یہ تھی کہ اے موسیٰ میری عبادت اختیار کرنے والوں میں سے ایسی عبادت کسی کی بھی نہیں جو خشیت اختیار کرنے والے کی مجھے قبول ہے۔ اور تیسری بات پھر فرمایا وَأَمَّا الْبُكَّاؤُونَ مِنْ خِيفَتِي فَلَهُمُ الرِّفْقُ الْأَعْلَىٰ لَا يُشَارِكُونَ فِيهِ۔ فرمایا جو میری خشیت اختیار کرتے ہیں اے موسیٰ تجھے بتا رہا ہوں، انہیں بھی پتا ہوتا ہے کہ میں بھی قیامت کے روز انہیں بہت کچھ عطا کرنے والا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو کیا عطا کرے گا؟ خشیت الہی میں رونے والے کو مولا تو کیا عطا کرے گا؟ فرمایا میں اسے اپنی قربت میں بٹھاؤں گا، اپنی محفل میں بٹھاؤں گا، اپنے جلسے میں بٹھاؤں گا، اپنی صحبت میں بٹھاؤں گا،
اپنی سنگت میں بٹھاؤں گا اور کبھی مڑ کے اس کا حال بھی پوچھا کروں گا۔ ہائے ہائے ہائے، فرمایا وہ ایسے نہیں رو رہا، اے موسیٰ اسے پتا ہے کہ یہاں روؤں گا تو وہاں خدا ہنسا رہا ہوگا، یہاں ظلم برداشت کروں گا تو وہاں راحت و چین و سکون عطا کر رہا ہوگا۔ اسی طرح بنی اسرائیل کا وہ شخص جو کفن چور تھا، اس کا لرزنا دیکھیں، اس کا تڑپنا دیکھیں، اس کی خشیت الہی میں گر گرانا دیکھیں۔ کفن چوری کرتا تھا، ظلم کرتا تھا، اس کے نامہ اعمال میں سوائے گناہوں کے اور کچھ بھی نہ تھا۔ وہ لوگوں کی قبروں کو کھودتا، پھر وہاں سے ان کے کفن چوری کرتا، پھر بیچتا، پھر اپنا گزر اوقات کرتا، مگر کوئی ایک عمل بھی اس کی زندگی میں نہ تھا کہ جو خدا کے حضور پیش کر سکے۔ جب اس کا وقت موت قریب آیا، اس نے اپنے بچوں کو قریب بلا لیا اور کہا کہ میرے بچوں، ایک وصیت کر رہا ہوں کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا کر میری خاک بنا لینا، ایک حصہ صحرا کی نظر کر دینا، ایک حصہ سمندر میں اڑا دینا اور ایک حصہ زمین کے سپرد کر دینا۔ وہ پوچھنے لگے ابا جان یہ کرنے پر کیوں مجبور ہو رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا میرے بچوں بات یہ ہے، وہ رب قادر ہے، وہ قادر و مطلق ہے، وہ چاہے تو سب کچھ جمع کر کے جو چاہے کر سکتا ہے، مگر بات یہ ہے میرا جسم اس قابل نہیں کہ اس کے حضور عذاب کے لیے میں تیار ہو سکوں، میں اس کے عذاب کا متحمل نہیں ہوں۔ وہ جب عذاب دینے کا ارادہ کر لے تو خدا کی عزت کی قسم وہ مجھے اتنا عذاب دے گا کہ جس جیسا عذاب کائنات میں کسی کو نہ دیا۔ پھر جب وہ مر گیا، اس کے بچوں نے وصیت پہ عمل کیا، اس کو خاک بنا دیا، ایک حصہ سمندروں کے حوالے کر دیا، ایک ہواؤں کے اور ایک صحرا کے حوالے کر دیا۔ صحرا کو حکم دیا اس کی خاک لے آؤ، سمندر کو حکم دیا جمع کر کے لے آؤ، ہواؤں کو حکم دیا خاک جمع کر کے لے آؤ، جمع کر کے اس کو اٹھا کے خدا کے حضور کھڑا کر دیا۔ اب اللہ رب العزت پوچھتا ہے بندے تو نے یہ کیوں کیا؟ کس شے نے تجھے مجبور کر دیا تھا کہ تو اپنے جسم کی خاک بنا کر دنیا میں اڑا دیتا؟ کہتا ہے مولا خشیت ہے، تیرے خوف نے مجھے مجبور کر دیا، میں تیرے حضور کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، بہت گناہگار تھا۔ پھر وہ گریہ و زاری میں، ندامت میں اتنے آنسو بہاتا رہا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے فرشتوں اس کے آنسوؤں کی وجہ سے اسے معاف کر، اس کی ندامت اور خشیت کی وجہ سے معاف کر دو۔ یہ جو میری ندامت کی وجہ سے، خشیت کی وجہ سے اپنے اعمال پر جو روتا رہا، جو پشیمان رہا، افسردہ رہا، گریہ و زاری کا پہ کر رہا اور یہ کرنے پر مجبور ہو گیا، گواہ رہو میں نے معاف کر دیا۔ حاضرین محترم، بات یہ ہے یہ راستہ تب ملتا ہے جب اپنی غفلت پر انسان پشیمان ہو جائے، اسے یقین ہو جائے کہ اب میری بخشش ہونے والی نہیں۔ فرمایا جب تک پشیمانی نہیں ہوتی رقت نہیں آتی، جب تک پشیمانی نہیں ہوتی خشیت نہیں طاری ہوتی، جب تک خشیت نہیں تو پھر راتوں کو جاگ جاگ کر رو رو کر کوئی خدا سے مانگتا نہیں۔ اسی لیے فرمایا علامہ اقبال نے کہ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی، جاگے بغیر غفلت پر روئے بغیر کچھ ملتا نہیں۔ حاضرین محترم، ہم اپنے حال پر بھی تو ذرا غور کریں، کتنے دل سخت ہو گئے، کتنے ظلم کرتے رہے، کتنی غفلت میں زندگی بسر کرتے رہے، اپنے رب کو جدا کرتے رہے، ہم دنیا میں دھنستے چلے گئے، دنیا کی سیاہ کاریوں میں گم ہوتے چلے گئے، اور کبھی رات ہر سال آ کر ہمیں پکارتی،
کوئی ہے جو مجھے منا لے، کوئی ہے جو مجھ سے مانگ لے، کوئی ہے جو اپنے کیے پر پشیمان ہو کر مجھ سے مانگ لے، میں عطا کرنے والا، مغفرت طلب کر لے، میں عطا کرنے والا ہوں، جھولی بھرنے والا ہوں۔ ایک جلیل القدر تابعی تھے، ان کا نام حضرت مسلم بن یسار البصری۔ امام ابن سیرین کے صاحبزادے محمد بن ابن سیرین بیان کرتے ہیں کہ حضرت مسلم بن یسار کو میں نے ایک دن مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور وہ جامع مسجد میں دیر تک سجدہ کرتے رہے۔ میں انہیں دیکھتا رہا، جب سجدے سے سر اٹھایا تو زمین بھیگ چکی تھی، آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی۔ دن گزر گیا مگر زمین خشک ہونے کا نام نہ لے۔ لگتا ہے کہ اگر خشیت میں بہنے والے آنسو خدا کو پسند ہیں تو پھر زمین کیسے خشک کر دے۔ زمین بھی کہتی ہوگی کہ مولا جن آنسوؤں سے تجھے پیار ہے تو میں ان سے اپنے آپ کو کیسے جدا کر دوں۔ اگلا دن آیا، وہ زمین خشک نہ ہوئی۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ادھر آؤ تمہیں ایک اور واقعہ دکھاتا ہوں۔ ایک اور تابعی کے پاس لے گئے اور ان کا نام حضرت زیغم تھا۔ فرماتے ان کو دیکھو، اب یہ تابعین کون ہیں؟ جو صحاح کے رجال ہیں، جن سے یہ روایت مل رہی ہے، علم حدیث مل رہا ہے، جو محدثین ہیں اپنے وقت کے، امام فی الحدیث ہیں اپنے وقت کے۔ پتہ چلا وہی امام بنے جو راتوں کو جھک جھک کے خدا کو منایا کرتے، جو خشیت الہی کا پیکر بنا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت یزید الرقاشی کے بارے میں فرماتے ہیں صحاح ستہ کی عظیم روات میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خشیت الہی میں اتنا روتے کہ ان سے پوچھا گیا کہ حضور آپ تو امام فی الحدیث ہیں، آپ ہی کا تو درس سننے کے لیے ہم یہاں آتے ہیں، آپ کو تو اللہ رب العزت نے وقت کا محدث بنایا ہے، آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ جواب دیتے ہوئے پھر رو پڑے۔ پھر پوچھا حضرت کیوں روتے ہیں؟ پھر افاقہ ہوا، پھر جواب دیتے ہوئے پھر رو پڑے۔ پھر افاقہ ہوا، پھر پوچھا حضور آپ کیوں روتے ہیں؟ پھر جواب دیتے ہوئے اتنا روئے بے ہوش ہوئے۔ پھر ہم نے ان کو لاش سمجھ کر ان کی لاش گھر تک پہنچا دی۔ پتہ چلا یہ رقت الہی کی کیفیت کی وجہ سے عالم۔ حضرت ثابت البنانی جلیل القدر تابعی ہیں، اور وہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں۔ وہ اتنا روتے، آہو بکا کا اتنا پیکر بن جاتے کہ ان کی سوز و گداز اتنی بڑھ جاتی کہ پھر پورا علاقہ ان کی سوز و گداز کے سحر میں گم ہو جاتا۔ تو ایک دن حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں نے انہیں کہا کہ اے ثابت البنانی، مبارک ہو کہ تمہاری آنکھوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی مشابہت نظر آ رہی۔ اے ثابت البنانی تجھے مبارک ہو، آج میں تمہاری آنکھوں میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کی مشابہت دیکھ رہا ہوں۔ یہ سن کر پھر اتنا روئے کہ نابینا ہو گئے۔ ہائے ہائے ہائے۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر حضور کی برابری کا احساس ہو تو مجھے آنکھیں بھی نہیں چاہیے۔ رو 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 کر اپنی آنکھوں کو نابینا کر۔ حضرت ذوالنون مصری بیان کرتے ہیں اور امام یافعی یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت ذوالنون مصری وہ تھے کہ جب ان کا وصال ہوا تو ماتھے پہ لکھا ہوا یہ شعر تھا، کان حبیب اللہ و مات فی حب اللہ۔ دیکھو تو صحیح، یہ اللہ کا محبوب تھا اور خدا کی محبت میں خدا کو پیارا ہو گیا۔ حضرت ذوالنون مصری وہ ہیں کہ جن کا جب وصال ہوا، وفات ہوئی، تو بغداد شریف کے 40 اولیاء کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ ہر کسی نے پوچھا حضور خیریت سے؟ فرمایا ذوالنون مصری کے جنازے کے لیے آیا۔ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ میں ایک روز شام کی طرف روانہ ہوا اور سرسبز و شاداب باغ سے گزر رہا تھا۔
فرماتے ہیں دیکھتا ہوں کہ ایک سیب کا درخت ہے اور اس کے نیچے ایک نوجوان زاروں قطار رویا جا رہا، اس پر کیفیت طاری ہے، عبادت میں مصروف ہے اور ساتھ ساتھ خشیت اور بکا کا پیکر بنا ہوا ہے۔ میں اسے سلام کرتا ہوں، وہ مجھے جواب نہیں دیتا۔ پھر تھوڑی دیر بعد کپ کپی طاری ہے، میں پھر سلام کرتا ہوں، جواب نہیں دیتا۔ پھر تیسری دفعہ جب اسے سلام کیا تو کہتا ہے کہ حضور بات یہ ہے زبان بولنے سے روک دی گئی ہے کیونکہ زبان میں بہت بڑی آزمائش ہے۔ زبان بولنے سے روک دی گئی ہے کیونکہ زبان میں بہت بڑی آزمائش ہے۔ پھر یہ کہہ کر حضرت ذوالنون مصری پر اس کے اشعار کی وہ کیفیت طاری ہوئی کہ وہ زار و قطار رونے لگے اور دیر تک روتے چلے گئے، یہاں تک کہ حضرت ذوالنون مصری پھر اشعار کی شکل میں اسے جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں وَمَا مِن كَاتِبٍ إِلَّا سَيْبَ لَهُ وَيُبْكِي الدَّهْرُ مَا كَتَبَتْ يَدَاهُ فَلَا تَكْتُبْ بِكَفَّكَ غَيْرَ شَيْءٍ يَسُرُّكَ فِي الْقِيَامَةِ أَن تَرَاهُ۔ فرماتے ہیں اے بندے، ہر لکھنے والا خود بھی، تجھے پتا ہے ایک دن خود خاک ہونے والا ہے، ہر لکھنے والا بھی ایک دن، تو مجھے کہتا ہے زبان سے بول نہیں سکتا، صرف لکھ کے جواب دے سکتا ہوں، تو حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں نوجوان، ہر لکھنے والا بھی تو ایک دن خاک ہونے والا ہے، مگر اس کا نوشتہ تحریر باقی رہنے والا ہے۔ جو لکھ کے جائے گا خود تو خاک ہو جائے گا، جو لکھ کے جائے گا یہ سب باقی رہنے والا ہے۔ جو عالم ربانی، جو خشیت الہی میں، خوف الہی میں، رقت الہی میں، جو اللہ کے بندوں میں ذکر الہی کی جو لوح منتقل کرتا ہے، جو تڑپ منتقل کرتا ہے، نوجوانوں کو تڑپانے میں جو لکھتا چلا جاتا ہے، سمجھنے خود تو چلے گئے مگر لکھا ہوا چھوڑ گئے۔ فرمایا کہ مگر تو نوشتہ تحریر باقی رہنے والا ہے اور تو خاک ہو جانے والا ہے۔ پھر فرمایا اس لیے اے نوجوان تجھے کہتا ہوں کہ تجھ پہ لازم ہے کہ ہاتھ سے بھی صرف لکھ تو خدا کا ذکر لکھ، ہاتھ سے بھی تو لکھ، خدا کا ذکر لکھ، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ قیامت کے روز جب تیرا لکھا ہوا تیرے سامنے پیش ہو پھر حسرت سے کھڑا رہ جا۔ لکھے بھی تو خدا کا ذکر، بولے بھی تو خدا کا ذکر، بات بھی کرے تو خدا کا ذکر، چلے بھی تو خدا کے ذکر میں، اور پھر سفر میں بھی رہے تو خدا کے ذکر میں، عبادت بھی کرے تو خدا کے ذکر میں، بولے تب بھی خدا کا ذکر، لکھے تب بھی خدا۔ حاضرین محترم، ایک نوجوان اسی طرح آہو بکا کا پیکر ہو گیا، عاجزی و انکساری کا پیکر ہو گیا۔ اس کی کیفیت یہ تھی کہ سارا دن عبادت کرتا، گلیوں میں چلتا پھرتا، کام کاج کرتا، روتا پھرتا، دن کو روزہ رکھتا، جب رات ڈھلتی تو پھر اپنے کمرے کو بند کر کے رسی سے لٹک کر خدا کے حضور اپنے آپ کو پیش کر کے کہتا کہ مولا تیرا مجرم حاضر ہے، مولا جو سزا دینی ہے دے دے، مگر جو دینی ہے اس دنیا میں دے دے، آخرت میں جواب طلبی نہ کرنا۔ مولا جو سزا دینی ہے، تیرا مجرم ہوں، اس دنیا میں دے دے، مگر آخرت میں تیری سزا کا مستحق نہیں ہوں۔ ایک روز اپنی ماں کے پاس آیا اور کہتا ہے میری ماں ایک وعدہ چاہتا ہوں، مجھ سے ایک وعدہ کر لو۔ وہ کہتی ہے میرے بیٹے کہو کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا میری ماں لگتا ہے میرا وقت قریب آ گیا، تجھ سے وعدہ یہ چاہیے کہ جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو اس رسے سے باندھ کر اس گھر کے چاروں کونوں میں گھسیٹنا اور ساتھ ساتھ کہنا جو اللہ کا نافرمان ہو اس کا یہی حال ہوتا۔ پھر دوسرا وعدہ چاہیے کہ میری ماں کہ رات کے اندھیرے میں میرا جنازہ اٹھانا
تاکہ کوئی مجھے دیکھ کر یہ نہ کہے کہ خدا کے نافرمانوں کا ایسا حال ہوتا۔ پھر کہنے لگا میری ماں جب لوگ مجھے دفنا کر واپس آئیں تو تو کھڑی رہنا کہ اگر فرشتے عذاب دینے آئیں تو شاید تیرے قدموں کے صدقے سے معاف کریں۔ جب وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، اب اس کی وصیت پر عمل کرنے کے لیے ماں نے رسا اٹھایا، اس کی گردن میں ڈالا، اسے گھسیٹنے لگی تو غیب سے آواز آئی، اسے گھسیٹنے لگی تو غیب سے آواز آئی۔ اللہ فرما رہا تھا اے خاتون رک جا، یہ میرا دوست تھا، میرے پاس آ رہا ہے۔ کیا اللہ کے دوستوں کے ساتھ کیا ایسے کوئی سلوک کرتا ہے؟ میرا دوست تھا، آج میری طرف آ رہا ہے، اسے چھوڑ دے۔ حاضرین محترم، یہ وہ نوجوان تھا، اور ایک ہم بھی تو نوجوان ہیں۔ ہماری زندگی بیتتی جا رہی ہے، گزرتی جا رہی ہے۔ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں مجھے تمہاری جوانیوں کی قسم، میں تمہارے لیے جی رہا ہوں، میں تمہارے لیے یہ اعتکاف سجاتا ہوں، آ کے بیٹھتا ہوں، تمہیں تڑپاتا ہوں، رلاتا ہوں، کاش کہ تیرے آنسو بہتے چلے جائیں، تو خدا کے حضور پیش ہو تو اللہ فرمائے کہ یہ کیسا بندہ ہے جس نے میرے بندوں کو رونا سکھا دیا۔ ہارون الرشید کا تیسرا بیٹا تھا، اس نے ایک روز شاہانہ لباس اتار لیا اور پھر فقیرانہ لباس پہن لیا۔ شاہانہ لباس اتار لیا، فقیرانہ لباس پہن لیا، سارا دن ٹاٹ کے لباس میں گلیوں میں پھرتا رہتا، اور پھر قبروں کے پاس جاتا اور کہتا اے اہل قبور، اس دنیا کے دھوکے نے تمہارے ساتھ کیسی عیاری کی؟ اے بندو سمجھ جاؤ یہ دنیا بڑی عیار ہے، یہ عیاری کرے گی، تجھے سمجھ بھی نہیں آئے گی، ایسا دھوکہ دے گی کہ تمہیں ہوش بھی نہیں آنے دے گی۔ وہ یہ درس و تدریس کرتا رہتا اور دیوانوں کی طرح دیوانگی کے ساتھ وقت گزارتا رہتا، یہاں تک کہ ایک روز ہارون الرشید تک خبر پہنچی، اسے رہا نہ گیا۔ اس نے اپنے بیٹے کو دربار میں بلایا اور کہا یہ تو نے کیا حال بنا رکھا؟ ہارون الرشید کا بیٹا ہو کر یہ کیا حال بنا رکھا ہے، دیوانوں جیسی زندگی بسر کرتے ہو۔ یہ سن کر اس نے کہا یہی حال اچھا ہے، یہی حال اچھا ہے۔ یہ سن کر اپنے محل سے نکال دیا، وہ وہاں سے روانہ ہوا اور اس نے اپنی زندگی پہاڑوں میں جنگلوں میں گزارنا شروع کر دیا۔ سارا دن جنگلوں میں گزرتا رہتا، بازاروں سے گزرتا، جنگلوں میں گزرتا، صحراؤں سے گزرتا، پھر کبھی مزدوروں کے ساتھ بیٹھتا، مزدوری کرتا، 4 پیسے جمع ہوتے تو اپنی گزر اوقات کرتا۔ بادشاہ کا بیٹا تھا، خوبصورت جوان تھا، تو لوگ اس خوبصورت جوان کو دیکھ کر مزدوری کے لیے لے جایا کرتے۔ ایک روز اس وقت کے ایک بہت بڑے شیخ ابو طاہر کو اپنے گھر کی تعمیر کروانی تھی، وہ مزدوروں کے پاس گئے، کہتے ہیں کوئی اچھا مزدور دے دو۔ اتنے میں یہ نوجوان بیٹھا تھا، وہ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر، جوانی کو دیکھ کر اپنے ساتھ لے گئے اور اسے کہا کہ یہ دیوار بنانی ہے۔ ابھی آنکھوں سے اوجھل ہوئے، تھوڑی دیر بعد آئے تو دیکھتے ہی دیکھتے دیوار بن چکی تھی۔ وہ حیران ہوئے کہ بھئی یہ تو 10 مزدور مل کر بھی اتنی تیزی سے یہ دیوار بنا نہیں سکتے، اس جوان میں کیا خاص بات ہے، اس نوجوان میں کیا خاص بات ہے؟ پھر اسے ایک اور گھر کا کام دے دیا اور اسے اجرت طے کر دی، فرمایا اچھی اجرت دوں گا، میرا گھر بھی بنا دے۔ اور پھر ایک پردے کے پیچھے کھڑے ہو گئے، دیکھوں تو صحیح کہ نوجوان بناتا کیسے۔ وہ فرمانے لگے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس نے اینٹ اٹھائی، ابھی اینٹ رکھی تھی کہ وہ دیوار خود بخود بننا شروع ہو۔ مجھے سمجھ آ گئی یہ خدمت کرنے نہیں بلکہ کروانے والا نوجوان ہے۔ اسے سمجھ آئی تو وہ غائب ہو گیا۔ اس نے کہا اب کیا رہنا، راز ہی کھل گیا۔ اب آبادی میں کیا رہنا کہ جب راز ہی کھل گیا، یہ کہہ کر وہ چھوڑ کر جنگلوں میں چلا گیا۔ وہ اس کو ڈھونڈتے رہے، 1 ہفتے کے بعد وہ ملا۔ اس نے کہا اے نوجوان تو نے کیا کر دیا؟
اس نے کہا اب کیا رہنا اے شیخ ابو طاہر، اب راز ہی کھل گیا۔ اس وقت تک مزدوری اچھی لگتی تھی جب راز قائم تھا، اب راز فاش ہو گیا، اب کیا مزدوری کرنی، اس دنیا میں کیا رہنا۔ پھر وہ کہنے لگے یہ نوجوان، اس کی خشیت الہی اور بقا کا عالم یہ تھا کہ وہ زار و قطار روتا جا رہا تھا، کہتا شیخ ابو طاہر اب اس دنیا میں کیا رہنا، جب راز ہی فاش ہو گیا ہو یہاں رہ کر مزدوری کیا کرنا۔ فرماتے ہیں کہ اتنے میں اس کی سانس اکھڑتی جا رہی تھی، شیخ ابو طاہر نے اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا، اس کے چہرے پر نور کا ہالہ موجزن تھا، تو کہنے لگا کہ اے ابو طاہر، میں صرف ایک وصیت کرتا ہوں، میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، میں 2 امانتیں دے رہا ہوں، وہ میرے بعد یہ کسی کو پہنچا دینا، اس خلیفہ کو کہنا ایک مسکین جاتے جاتے 2 امانتیں دے گیا ہے، ایک قرآن ہے اور ایک یہ انگوٹھی ہے، یہ جا کر خلیفہ ہارون الرشید کو دینا، کہنا جاتے جاتے وہ نوجوان یہ دے گیا، اور ساتھ ایک وصیت نامہ پیش کرنے لگے۔ کہتے ہیں شیخ ابو طاہر، اس 4 روزہ عیش و عشرت پر مبنی اس آرام دہ زندگی میں کیا فائدہ، چھوڑ دے، تجھے کیا پتا کہ یہ زندگی بڑی چالاک ہے، یہ دنیا بڑی دھوکے باز ہے، اس دنیا کو چھوڑ دو، اس کے ساتھ دوستی ہے۔ یہ کہہ کر وہ رخصت ہوا اور اس کی روح قفس انسی سے پرواز کر گئی۔ اتنے میں شیخ ابو طاہر نے وہ امانتیں پکڑی اور ہارون الرشید کے پاس پہنچ گئے اور جا کر اسے امانتیں دی اور دیکھ کر وہ رونے لگا، اسے سمجھ آ گئی، اس نے کہا اے ابو طاہر، دراصل یہ میرا وہ بیٹا تھا جو مجھے چھوڑ کے چلا گیا۔ پھر کہا کہاں دفنایا ہے، پھر قبر پر گئے اور جا کے زار و قطار ہارون الرشید اپنے اس بیٹے درویش بیٹے کی قبر پہ روتا رہا، یہاں تک کہ رات آئی تو خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ بیٹا بڑی اچھی حالت میں اسے ملتا ہے، تو وہ پوچھتا ہے ہارون الرشید بیٹے تیری زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ وہ کہتا ہے بڑی اچھی گزر رہی ہے۔ کہاں گزر رہی ہے؟ خدا کی قربت میں گزر رہی ہے، اس کی مجلس میں گزر رہی ہے۔ وہ روزانہ مڑ کے مجھ سے پوچھتا ہے اے جوان، کیا تو مجھ سے راضی ہے؟ میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ کیا جوان تو مجھ سے راضی ہے؟ میں تو تجھ سے راضی ہو گیا۔ حاضرین محترم، آخری بات عرض کر رہا ہوں۔ ایک نوجوان آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا کرتا تھا۔ ایک روز وہ وہاں سے روانہ ہوئے تو راستے میں غیر محرم خاتون پر اس کی نگاہ پڑی، اسے اپنے اوپر اتنی پشیمانی ہوئی کہ میں نگاہوں کو نیچا نہ کر سکا، چکا نہ سکا، اور گناہ کر بیٹھا جن نگاہوں سے میں چہرہ مصطفیٰ روزانہ تکا کرتا تھا۔ انہوں نے مدینہ پاک چھوڑ دیا اور چھوڑ کر دور پہاڑوں کے درمیان کسی غار میں رہنا شروع کر دیا۔ ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تقریباً 40 دن گزرے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے رہے کہ میرا وہ صحابی کہاں ہے؟ صحابہ کرام بے بس رہے، وہ یا رسول اللہ پتہ نہیں کہاں ہے۔ اتنے میں جبریل امین پہنچ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، جاؤ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دو کہ آپ کا وہ صحابی فلاں پہاڑوں کے درمیان غار میں چھپا بیٹھا۔ عبد الرحمن بن ثعلبہ کا نام تھا۔ فرمایا پھر سیدنا عمر فاروق اور سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو کہا جاؤ میرے ثعلبہ کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ اب وہ روانہ ہو گئے، صحراؤں میں چلتے چلتے اس پہاڑ تک پہنچے، وہاں کوئی چرواہا ملا، اس سے پوچھا کہ اے چرواہے تو نے کوئی نوجوان دیکھا ہے؟ اس نے کہا مجھے پتہ نہیں کس نوجوان کی تلاش میں آپ نکلے ہیں، پر اتنا جانتا ہوں کہ ان 2 پہاڑوں کے درمیان ایک غار میں کوئی نوجوان چھپا بیٹھا، جب رات چھا جاتی ہے تو وہ رونا شروع کر دیتا ہے، آہو بکا کا ایسا پیکر بن جاتا ہے کہ پوری وادی اس کی سوز و گداز کے سحر میں گم ہو جاتی ہے۔
یہاں تک کہ میری بکریاں بھی کھانا پینا چھوڑ کر اس کے ساتھ مل کر آنسو بہانا شروع کر دیتی ہیں۔ وہ پھر اتنی زور سے روتا ہے، لگتا ہے کہ آج اس کی روح قفس انسری سے پرواز کر گئی۔ پھر اگلا دن آتا ہے، پھر وہ ایسے روتا ہے کہ میری بکریاں بھی اپنا کام کاج چھوڑ کر اس کے ساتھ رونے لگ جاتی۔ وہ کہتے ہیں لگتا یہی ہے کہ وہی حضور کا ثعلبہ ہے۔ یہ سن کر وہ روانہ ہوئے۔ جب اس پہاڑ کی اوٹ میں پہنچے، جیسے ہی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آہٹ سنی، اس نے سمجھا کہ ملک الموت آ گیا۔ کہتا ہے اے ملک الموت، پہلے بتا کہ کیا خدا کو میرے عمل کی خبر ہو گئی؟ میری بخشش کا کیا بنے گا؟ میری آخرت کا کیا بنے گا؟ اتنے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے گلے لگا لیا، فرمایا ثعلبہ تو کیوں پریشانات ہوتا ہے؟ تجھے حضور نے بلایا۔ وہ قدموں میں گر گئے، کہنے لگے عمر فاروق، میں ان آنکھوں سے حضور کا سامنا نہیں کر سکتا، میں اس جسم سے حضور کا سامنا نہیں کر سکتا۔ میں وہ ثعلبہ تھا جو حضور کی قربت میں بیٹھتا تھا، چہرہ والدہا دیکھتا تھا، زلف عنبری دیکھتا تھا، حضور کی خدمت میں رہتا تھا، حضور کی گفتگو سنتا تھا، حضور کی صحبت اور معیت میں رہتا تھا۔ مجھ سے ایسا گناہ ہو گیا کہ اب میں اس جسم کو حضور کی بارگاہ میں لے جا نہیں سکتا۔ وہ کہنے لگے نہیں ثعلبہ، حضور نے بھیجا ہے، حضور نے فرمایا ہے میرے ثعلبہ کو لے آؤ۔ فرمایا ایک شرط سے جاؤں گا کہ حضور کا سامنا نہیں کر سکتا، کہ اے عمر فاروق جب حضور نماز پڑھ رہے ہوں پھر پیچھے سے مجھے داخل کر دینا، میں پیچھے کونے میں چھپ کے بیٹھ جاؤں گا۔ انہوں نے وعدہ کر لیا۔ اس وقت لے گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، سیدنا ثعلبہ داخل ہوئے، کونے میں چھپ کے بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے ہی فرماتے ہیں ثعلبہ ادھر آ، ثعلبہ ادھر آ، تو کیوں چھپ گیا؟ اے ثعلبہ تو نے کیا کیا تھا؟ اگر اتنا بڑا گناہ کیا تھا مجھے بتاتا، میں ہاتھ اٹھاتا، تیرے لیے مغفرت کرتا، اللہ تجھے معاف کر دیتا، میرے پاس تو آتا۔ یا رسول اللہ بہت بڑا گناہ گار تھا، آپ کے پاس آنے کے قابل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ میرے ثعلبہ کو معاف کر دے، میرے ثعلبہ کو معاف کر دے۔ یہ کہہ کر گھر بھیجا، پھر 2 دن ہوئے نہ آیا۔ اسی معافی کی خوشی میں تڑپ تڑپ کے اس کی روح قفس انسری سے پرواز۔ جب خبر پہنچی آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک، فرمایا جاؤ میرے صحابیوں اس کی قبر تیار کرو، جب اس کو لحد میں اتارنے لگو تو مجھے بلا لینا۔ قربان جائیں ان کی قسمت پر، ان کی گریہ ازاری پر، ان کے تڑپنے پر، ان کے خوف الہی پر، خشیت الہی اور حیاء مصطفیٰ پر۔ جب قبر تیار ہو گئی، لحد میں اتارنے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لیا، فرمایا حضور قبر تیار ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور خود اس کی قبر میں اتر رہے۔ پھر لحد میں جب اس کی میت کو اتارا گیا تو اس کا سر حضور نے اپنی گود میں لے لیا، اپنے دست اقدس اٹھا لیے، فرمایا یہ ثعلبہ مولا یہ تیرے محبوب کا غلام تھا، تیرے مصطفیٰ نے اس کے لیے دعا کی، میری خاطر اسے معاف کر، اپنے مصطفیٰ کی خاطر میرے ثعلبہ کو معاف کر۔ پھر حضور اس کی قبر پر جب ایسے چکر لگا رہے ہیں، صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ پورا پاؤں کیوں نہیں رکھتے؟ آپ اپنے قدم مبارک کی انگلیوں کے بل چل رہے ہیں۔ فرماتے ہیں صحابیوں جب اس ثعلبہ کی توبہ قبول ہوئی، سارے فرشتے اس کے دیدار کو نیچے اتر آئے۔ اب وہ پڑوں کے ساتھ اس کا طواف کر رہے ہیں، بھئی پڑوں کی وجہ سے مجھے جگہ نہیں ملتی کہ پورا قدم رکھ سکوں۔ حاضرین محترم، میرے نوجوانوں، یہی وہ رات ہے جو گریہ ازاری کی رات ہے۔ اللہ رب العزت آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ افروز ہو کر کہتا ہے کوئی ہے جو مجھے منا لے، کوئی ہے جو مجھ سے مانگ لے میں اسے عطا کرنے والا ہوں، مغفرت کر لے میں اس کی بخشش کرنے والا ہوں، مجھ سے مانگ لے میں اسے عطا کرنے والا ہوں، اور مجھے منا لے میں مان جانے والا ہوں۔ بھئی جب تک صبح نہیں ہوتی خدا پکارتا رہتا ہے اور فرشتے بخشش کا پروانہ لے کر سیر کر رہے ہوتے ہیں۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت فیوزات سے نوازے،
آپ کی زندگیوں میں، ایمان میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔